الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Cabinet members, parliamentarians, Chief Secretary Balochistan, especially ACS, Planning and Development, PND کی ٹیم جو آج کے اس پروگرام میں ہے، سینٹ آف پاکستان کے سینیٹر، سیکرٹریز، کنسلٹنٹس، سپورٹیو ٹیمز، خواتین و حضرات، الیکٹرانک میڈیا، السلام علیکم. اگر آن اے ویری سافٹر ٹون میں کہوں کہ آج سے سب اپنے فون بند کر دیں، تو آپ امیجن کریں کہ آپ کی لائف کیسی ہوگی. سارے واٹس ایپ گروپ ختم ہو جائیں، فون ختم ہو جائے، کمیونیکیشن، تو بڑے چیلنجز آپ کو فیل ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی، آج کی زندگی کو مصروف اپنی ریکوائرمنٹ کے تحت بنایا ہے، اور فون اس کو ایزی کرتا ہے. لیکن کوئی آ کے یہ کہے کہ یہ ٹیکنالوجی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، تو آج ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنی آسائش، اپنی سوشل آسائش، ایکسیس، کمیونیکیشن، فیملی، کام، سب کے لیے اڈاپٹ تو کر لیتے ہیں ٹیکنالوجی کو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی طرح ریکوائرمنٹ ہمارے گورننس کی بھی ہے. اگر ہم اپنی گورننس میں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، تو آپ اس کو صرف اس طرح امپلیمنٹ کر لیں کہ آج سے آپ نے اپنا فون بند کر دیا ہے، اور آپ کو اگلے 3 دن میں کس سے سننی پڑے گی وہ آپ کو خود پتا ہوگا. آپ کا کام سفر کرے گا، آپ کی فیملی آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی، آپ کے ڈیسیجن سلو ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں نقصان بڑھنا شروع ہو جائے گا، لوگ آپ سے ناراض ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو صرف ایک کنیکٹیوٹی کو بند کرنے سے ہوں گی. اور موجودہ گورننس میں بھی آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، کیونکہ 20 سال 30 سال پہلے اس کا کوانٹم بہت کم تھا. کیلکولیٹر نے کیلکولیشنز کو آسان کیا. ڈفرنس صرف وقت کا ہے اور کچھ نہیں. آپ آج بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. حساب کتاب میں، پیپر میں آپ آج بھی بیٹھ جائیں تو اپنے اکاؤنٹس بھی بنا سکتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ، بزنس کا، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو کم سے کم 15 دن لگیں گے. تو کیلکولیٹر اور ٹیکنالوجی اس کام کو 1 گھنٹے میں آپ کے لیے کر کے دے دیتا ہے. تو وہ 14.5 دن آپ کے بچاتا ہے، تاکہ آپ اس 14.5 دن کی پروڈکٹیوٹی اپنے لائف میں کچھ اور کام کریں، کوئی اچھے ڈیسیجنز لیں، اپنی فیملی کے ساتھ جائیں، کاروبار کریں، بزنس کریں، اور چیزیں کریں. لیکن گورننس میں جب ہم یہ ساری چیزیں اڈاپٹ نہیں کر رہے، یہ آہستہ آہستہ پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کا سارا اثر گورننس میں آفیسز لیول پہ لوگوں پہ آتا جا رہا ہے. ایک زمانے میں پی ایچ ڈی پی کا کوانٹم جو تھا وہ شاید 1 ارب روپے بھی نہیں ہوگا. ہارڈلی شاید پورے صوبے میں 50 اسکیمیں بھی نہیں تھیں. تو 50 اسکیموں کو مانیٹر کرنا، ان کا کانسیپٹ بنانا، ان کو بار بار دیکھنا، ان کے وزٹ کرنا بڑا آسان کام تھا. لیکن ٹائم بڑھتا گیا. آج آپ 4000 پروجیکٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اس کے امپیکٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی مانیٹرنگ آپ نے کرنی ہے، پھر آپ نے دفاتر میں بھی کام کرنا ہے. اور پھر جس چیز کی اگزامپل میں نے آپ کو دی کہ آپ کے پاس ایک ایسا آلہ فون کی صورت میں آج کے دور میں آ چکا ہے کہ جس نے آپ کے پرائیویٹ زندگی کو آپ کے آفیشیل زندگی کے اندر ڈال دیا ہے. پہلے تو کم از کم آپ کو یہ پتا تھا کہ جی میری پرائیویٹ لائف، میرا کام، میرے رشتہ دار، بہت ساری چیزیں، کسی اور دفتر کا کام، کسی اور سیکرٹری کا کام، پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کم از کم میں رات کو گھر جاتا تھا تو 9 بجے کے اخبار نیوز میں دیکھ لیتا تھا، یا صبح کے پرنٹ میں دیکھ لیتا تھا، یا میکسیمم کسی نے فون کر کے بتا دیا. لیکن آج وہ چیز 10 منٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں آپ کے فون میں آ رہی ہیں اور آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں. تو آپ ابھی ڈسٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں، آپ کا ٹائم بھی کہیں اور جا رہا ہے، لیکن آپ کا اصل کام بھی سفر کر رہا ہے. سو میں بڑا سمپل کہتا ہوں کہ یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور آپ اس کو جتنا اڈاپٹ کریں گے آپ کے کام کو آسان کرے گا، آپ کے پریشر کو ڈاؤن کرے گا، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کو ڈاؤن کرے گا، آپ کے مانیٹرنگ کو ڈاؤن کرے گا. دیکھیں جس طرح کام کا کوانٹم، ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں، ذمہ داری کا سوال جواب بھی بڑھتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا ہماری زندگیوں میں کوئی چیز نہیں تھی، آج ہے. آج آفیسز سے لے کے ہر جگہ
کوئی نہ کوئی واٹس ایپ گروپ کے تھرو, کسی فیس بک کے تھرو, کسی ٹویٹر کے تھرو ایک نیوز جنریٹ ہوتی ہے جو پورے ڈپارٹمنٹ میں ہلچل مچا دیتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے یہ میکینزمز اڈاپٹ نہیں کیے تو ہم پہ وہ پریشرز اور بڑھتے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم غلطیاں زیادہ سے زیادہ کریں گے, وہ غلطیاں کریں گے جو شاید ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. آئی ایم شیور ایک سیکرٹری, ایک ایڈیشنل سیکرٹری, ایک ڈی ایس سیکرٹریٹ لیول کا کبھی نہیں چاہے گا کہ جیونی کے اندر, تافتان کے اندر, شیرانی کے اندر کسی پروجیکٹ کے حوالے سے اس کی سوال جواب اس پہ ہو, کیونکہ وہ تو نہ ادھر کا ایکسین ہے, نہ وہاں کا ایس ڈی او ہے, نہ کچھ اور ہے. لیکن ایز اے پلانر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مانیٹرنگ اچھی رکھے. تو آپ کا دفتر کس طرح رکھے گا؟ یا تو زیادہ آپ کو رپورٹنگ ہو جائے گی سب ٹھیک ہے, تو آپ بولیں گے سر رپورٹ آ گئی ٹھیک ہے, لیکن پتہ چلا گراؤنڈ پہ کوئی چلا گیا, اس نے بولا جی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ابھی آپ پھنس گئے ہیں کہ آپ نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے ٹھیک ہے, گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں. اور ہمارے یہاں تو ابھی تک انکوائریز کی ایسی سچویشنز بنی نہیں, لیکن جس طرح ٹائم آگے جا رہا ہے آفیشیل انکوائریز بھی آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں, اور بڑی بیسک چیزوں کے حوالے سے جو شاید میں اور آپ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہو جاتی ہیں ہم سے. سو اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ اس کا کتنا بڑا فرق ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی اور اپنے کام کا حصہ بناتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام, مانیٹرنگ, ڈیسیجن میکنگ, ایویلیویشن, سارے چیزوں میں بہتری آتی ہے. اور خاص کر اس کام کے حوالے سے جو آپ کے بلوچستان کی ترقی میں جس کا 70% کردار ہو, پروونشل پی ایس ڈی پی کا, اور اس کا امپیکٹ اگر آپ صحیح ایسیس نہ کریں, ایویلیویٹ نہ کریں, اس کا میکینزم آپ پہ نہ ہو, تو آپ سوچیں کہ جس چیز نے پورے بلوچستان کے 70% سوشو اکنامک کرنٹ سچویشن میں تبدیلی لانی ہے, وہاں اگر صرف 20% کا ڈنٹ لگ جائے تو یہ بہت بڑا ڈنٹ ہے. اسی لیے ہم نے آج دیکھا کہ اس چیز کو ہم آسان اپنے امپلائیز, اپنے آفیسز کے لیے کریں تاکہ وہ اپنے کام کو زیادہ اچھا طریقے سے پرفارم کر سکیں. اور اسی طرح پھر آپ کا سٹیزن ہے, آپ کا ڈیسیجن میکنگ ہے, کیبنٹ ہے, اسمبلی ہے, جو ان سب کو فیسیلیٹیٹ کریں. یقینی طور پہ اس آٹومیشن میں بڑی محنت ہوئی ہے. آئی ایم شیور پی این ڈی اور ان کی ٹیم نے بڑا کوشش کی ہے. تھوڑا ہم ڈیلے ضرور ہیں, لیکن بلوچستان میں ویسے بھی اسپیڈ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے, لیکن اچھی بات ہے کہ ہم کم از کم اس چیز کو پی این ڈی اور ان کی ٹیم نے پش کرتے رہے, اور آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم پی ایس ڈی پی کی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کی آٹومیشنز کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ یقینی طور پہ نہ کہ ہمارے کام کی سہولت کو بہتر کرے گا, پرفارمنس کو بہتر کرے گا, آفیسز کی پرفارمنس کو بہتر کرے گا, بلکہ ہمیں ایک ایسا ٹول مل جائے گا جہاں ہم کام بہت آسانی سے ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, ایز اے اینی بڈی ہو از بیسکلی اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اس کے لیے, یا جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے لیے ہو سکے گا. سو میں کنگریچولیٹ ایک دفعہ پھر پی این ڈی کی ٹیم کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا اچھا ایفرٹ لگایا, اور آپ کے ساتھ ان سارے ڈپارٹمنٹس کو بھی جنہوں نے آپ کو اس میں سپورٹ دی ہے. اور جس طرح بی پیپرا اور سیپ اور پھر ریئل ٹائم باقی ڈیٹا کو اگر ہم اس کے ساتھ انکارپوریٹ کریں گے, یہ کام بہت آسان ہوگا. مثال کے طور پر آپ کی اسپانسرنگ ایجنسی ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, اسپورٹس ہے, کچھ نہیں پتا کہ جی پتہ نہیں ہمارا ٹینڈر ہوا ہے نہیں ہوا ہے, ایگزیکیوٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے, خرچہ ہو رہا ہے, کس کانٹریکٹر کو ملا ہے, کیا کام ہے. اسپانسرنگ ایجنسی تقریباً آئسولیشن میں ہوتی ہے, اور آخر میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی اسکیم اس کو سنبھالیں. اب وہ کہتا ہے جی مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے, ایگزیکیوٹنگ ادارہ کوئی اور تھا, اسپانسرنگ کوئی اور ہے. لیکن اس چیز میں اب جو بھی سیکرٹری یا آفیسر ہوگا اس کنسرنڈ منسٹری کے ساتھ, وہ اتنا ہی اپڈیٹڈ ہوگا ہر چیز کے حوالے سے جتنا ہی کوئی اور ادارہ ہوگا, اور جہاں وہ اپنے پروجیکٹس کو دیکھ بھی سکے گا, ان کی فائنینشیل کو بھی دیکھ سکتا ہے, اس کے فزیکل کو بھی دیکھ پا رہا ہے, اس اسکیمس کے وزٹس کو بھی دیکھ پا رہا ہے, اس کی گراؤنڈ ریالٹی کو بھی دیکھ رہا ہے, اور اس کے امپیکٹ کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہے. سو انشاءاللہ آئی تھنک سو جب یہ اپنی فل ایگزیکیوشن, اس میں کچھ پرابلمس, ٹیتھنگ پرابلمس ڈیفینیٹلی آئیں گی, لیکن یہ ہر سافٹ ویئر میں, ہر میکینزم میں آتی ہیں. ان کو جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے, اور یہی آٹومیشن ہماری ہر طرف اسی طرح ہے
کہ جس طرح فائل ٹریکنگ کا سسٹم ہے، ابھی ڈپارٹمنٹس کے اندر ہم اس کو لے جا رہے ہیں، پی ایس ڈی پی کا ہے، فائنینس کا ہے، بہت ساری چیزوں کا ہے، کیونکہ وہ ورک لوڈ آپ کے پاس ہے۔ اب آپ کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کیا اسی ورک لوڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے ورک لوڈ کو ایزی کر کے پھر اپنے پروفیشنل وے میں، آفیشیل وے میں اور بہتر کام کرنا چاہتے ہیں۔ سو میں ونس اگین اس کو تھوڑا سا اس کی جو تھوڑی بہت ان پٹس ہیں ان کو ہم بہتر کرنے کے لیے یہاں اچھا سیکٹری فائنینس کی ٹیم بھی ہوگی، اور باقی جو ہمارے آپ بیڈا والوں کے ساتھ بھی، سوری آپ کے جو بی پیپرا والے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ مل سکتے ہیں، کہ وہ پھر آپ کو، اور ود منسٹری آف انفارمیشن بھی ہے، کیونکہ انفارمیشن کے پاس سے ہی یہ سارے کام آگے ایڈورٹائز بھی ہوتے ہیں، ان کا ایک پروسیس بھی ہے، اور ان کو اگر ہم لنک اپ کر لیں گے تو اس میں ایک بہت بڑی سہولت بھی آ سکتی ہے۔ جس طرح ابھی پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں ای بلنگ کی طرف بھی وہ چلے گئے ہیں، ای ٹینڈرنگ کی بھی طرف وہ چلے گئے ہیں، سو بہت ساری چیزیں اب ای کی طرف جیسے جا رہی ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ بھی اسی طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ ونس اگین آئی تھنک سو اٹس اے ویری ورک، آپ لوگوں نے ماشاء اللہ بڑی اچھی محنت کی ہے، اور اسی پی ایس ڈی پی کانسیپٹ کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے اس کو جتنا آگے مزید امپروو کرنا ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان پش کرتی رہے گی، اور ہم اس کو ریویو بھی کرتے رہیں گے۔ خاص کر ابھی جیسے منسٹر فار ریونیو بھی ہمارے ادھر ہی ساتھ بیٹھے ہیں، جو ڈیجیٹائزیشن آف لینڈ ریکارڈ بھی ہم لے جا رہے ہیں، سو آپ بہت ایزی طریقے سے اس کو بھی اس کے ساتھ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارا ڈیٹا کبھی بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسکیم کنسیو ہوتی ہے لیکن لینڈ اونرشپ کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور بعد میں پرابلم آتے ہیں کہ جب اسپانسرنگ ادارہ یا ایگزیکیوٹنگ ادارہ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی وہاں تو اسکیم تو آپ نے دے دی ہے، لیکن یہ تو اسکیم سرکار کی زمین ہی نہیں ہے، یا ساری پرائیویٹ زمین ہے۔ سو اس میکینزم میں جب آپ گوگل کوآرڈینیٹس ڈالیں گے اور آپ کے ساتھ ڈیجیٹل ریکارڈ آف ریونیو ادارہ ہوگا، وہ آپ کو آٹومیٹکلی بتا دے گا کہ یہ سرکاری زمین ہے، پرائیویٹ ہے، تو وہ جیسی سرکاری کا بتائے گا پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری میں بھی کس کا ہے، کسی لائف اسٹاک کا ہے، ایجوکیشن کا ہے، انڈسٹری کا ہے، لیکن اگر وہ پرائیویٹ کو جیسے آئیڈینٹیفائی کر لے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا کاسٹ فیکٹر پی سی 1 میں ایک ویلیو آ جائے گی کہ کیا گورنمنٹ اس زمین کو کمپنسیٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، اور اگر ڈی سی ریٹ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس لینڈ ایویلیویشن کے تحت پی سی 1 میں خود ہی ڈال دے گا کہ یہ زمین اتنے ایکڑ ہے، اس کی ویلیو اتنی بنتی ہے کہ کل کو اگر آپ نے اس کے اوپر منظور کروانا ہے تو آپ کی پی سی 1 میں لینڈ پرچیزنگ آلریڈی موجود ہو۔ رادر دن کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس زمین نہیں ہے، پھر ایک کیس موو ہوتا ہے کہ جی اب زمین خریدنی ہے، لٹیگیشن میں ہم چلے جاتے ہیں، تو وہ ایک بینچ مارک بھی آپ کو ایک بہت اچھا دے سکتا ہے، اور اگر آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میرے خیال اگر تھوڑا سا کوآرڈینیٹ کیجیے گا تو وہ آپ کو لینڈ ریکارڈ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا فیڈ بیک اس میں دے سکتے ہیں، اور اس کو بھی ہم اس کے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار کمنگ۔